اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کی طرف سے بھجوائے گئے سوالات کے جواب پر یا جوابات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے سوالات اپنے ہمیں بھجواتے ہیں۔ رابطے کی تفصیلات اس قدر تواتر سے پروگرام کے ساتھ جب سے یہ نشر ہو رہا ہے وہ دکھائی جاتی ہیں کہ امید ہے آپ کے پاس وہ محفوظ ہوں گی، دوبارہ بھی دکھا دی جائیں گی۔ سوالات کا آغاز کرنے سے پہلے میں جو گزشتہ کچھ عرصے سے سوالات ہمارے پاس جمع ہیں ان کا کسی حد تک جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے، کس سٹیج پر ان کا سوال ہے یا ان کے سوال کا جواب کہاں پر موجود ہے اگر ہم اسے اس وقت پروگرام میں شامل نہیں کر رہے تو۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ تر ایسے سوالات کو شامل کریں جو نسبتاً نئے ہوں، جس موضوع پر ہم نے پہلے بات نہیں کی یا اس میں کسی طرح کوئی جدت کا پہلو ہو تاکہ ریپیٹیشن کم ہو، لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے جو سوال آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو ضرور اس کی جو جگہ بنتی ہے وہ ضرور دیں گے۔ گزشتہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے متعلق اگر میں عرض کروں تو عبدالرشید صاحب کینیڈا سے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ای میل کے ذریعے، وہ نکاح، طلاق یا حق مہر وغیرہ کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ وقت میں ہم عائلی زندگی کے معاملات پر سلسلہ وار اس پروگرام میں گفتگو کریں گے، تو اور دیگر ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اگر ان موضوعات سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ ضرور ہمیں ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے وہ سوالات بھجوائیں۔ ہم انشاءاللہ یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس پر شروع کریں گے گفتگو کا اور تفصیل سے ان موضوعات پر بات کریں گے۔ آگے چلیں تو گزشتہ دنوں میں جو ٹائم کے لحاظ سے ایک وقت گزرا اس میں شب بارات کا ایک دن جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے، اور میڈیا کا یہ دور ہے، مختلف چینلز پر اس حوالے سے بہت سی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ تو تبھی بات تھی کہ دیکھنے والے جو ہمارے احمدی ویورز ہیں جو سوسائٹی میں ہیں ان کے بھی ذہن میں اس کے متعلق سوالات ابھرتے ہیں یا ابھرے ہیں، اور انہوں نے اپنے اس فورم پر وہ سوالات ہمیں بھجوائے ہیں۔ کوئی بھی ایسی ارد گرد اپنے ماحول میں آپ کوئی چیز دیکھیں وہ پوچھنا چاہیں آپ موسٹ ویلکم، ضرور ہمیں بھجوائیں، ہم بڑے خوشی سے اس کو شامل کریں گے اور اس کے متعلق جو معلومات ممکن ہوئی ہم آپ کو ضرور وہ پہنچائیں گے۔ شب بارات کے متعلق سوالات ہمیں بھجوائے گئے تھے۔ سوالات بھجوانے والوں میں ڈاکٹر افتخار الدین صاحب یو کے سے تھے، ریاض احمد ابڑو صاحب تھے سندھ سے، بشرا ناہید صاحبہ تھیں، کامران اختر صاحب ایک چھوٹے بچے ہیں وقف 9 کے لندن سے، انہوں نے بھجوایا تھا۔ اس سوال کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ جواب دینے کے بعد بھی چونکہ مختلف لوگوں کے طرف سے سوالات ملے ہیں، ابھی پروگرام نشر نہیں ہوا تھا، تو میں سب کی سہولت کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہمارے پروگرام نمبر 35 میں موجود ہے۔ پروگرام نمبر 35 آپ کو کہاں ملے گا؟ بہت آسان ہے کہ جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org/fiqh لکھ کر آپ جائیں تو آپ کو وہاں فقہی مسائل کے تمام جو سلسلہ وار پروگرام اب تک ہو چکے ہیں وہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو اس میں پروگرام نمبر 35 پر ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شب بارات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، تو اس میں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی اور کچھ ناظرین کے جو ہیں وہ اس طرح سوالات ہیں ان کے متعلق میں بات کروں گا، لیکن ابھی جو ہمیں ای میل سے سوالات موصول ہوئے ہیں اور جن کے لیے ہم اپنے علماء کرام سے بات کریں گے اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں یہاں لندن اسٹوڈیوز میں محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے استاذ المکرم جناب مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ۔
سوالات کا آغاز ہم مکرم مشرم کالن صاحب سے ہی کریں گے۔ کالن صاحب، یہ سوال ہمیں ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب برمنگھم کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ ایک وقت میں یو کے اور پاکستان میں چاند گرہن ہوا، اس کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے ایسے موقع پر نفل پڑھنے چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان نوافل کی ادائیگی کا کیا طریق ہے، کون سی صورتیں اور دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اگر رات کو چاند گرہن کے وقت کوئی یہ نوافل نہ پڑھ سکے تو کیا دن کو یہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ہم نے نچلے آسمان کو روشنیوں کے ساتھ خوبصورت بنایا اور علاوہ خوبصورت بنانے کے حفاظت کے لیے بھی اس میں سامان پیدا کیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ غالب اور جاننے والے خدا کی تقدیر ہے۔ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو اجرام فلکی پیدا کیے ہیں، سورج، چاند، ستارے، فرمایا وہ حفظہ، وہ اس کائنات کی حفاظت کے لیے پیدا کیے گئے، یعنی ان اجرام فلکی کی تاثیرات وہ اس کائنات کے حالات پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جب ان اجرام فلکی میں ایسا تغیر پیدا ہو کہ سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو ایک بڑا نمایاں تغیر ہے، جس کے نتیجے میں سورج کی شعاعیں سورج گرہن کے نتیجے میں یا چاند کی شعاعیں چاند گرہن کے نتیجے میں زمین پر نہیں پڑتی۔ تو اس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ وہ شعاعیں جو یہاں آ رہی تھیں زمین پر اور زمین کو فائدہ پہنچا رہی تھیں، اب جب وہ کچھ عرصہ کے لیے ان شعاعوں کے زمین پہ آنے میں وقفہ پڑا ہے تو امکان ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگا ہے یا سورج کو گرہن لگا ہے تو فوری طور پہ سارے کام چھوڑ کے مسجدوں میں جاؤ، وہاں پہ نماز پڑھو، خدا کے حضور دعائیں کرو، استغفار کرو، فرمایا صدقہ و خیرات دو، خدا کی راہ میں غلاموں کو آزاد کرو، تاکہ ہماری گریہ ازاری، ہماری دعائیں، ہمارے استغفار، اللہ کی راہ میں ہمارا صدقہ و خیرات، اس کو خدا تعالیٰ قبول کر کے تو اس گرہن کے جو نقصان دہ اثرات ہیں ان سے خدا تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے جب دیکھا کہ گرہن لگا ہے تو حدیث میں لکھا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پہ اتنی خوف کی حالت طاری تھی، یوں لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ آپ نے فوراً صحابہ کو جمع کیا اور انہیں نماز سورج گرہن کی پڑھائی، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک گرہن لگا رہا، جب تک گرہن دور نہیں ہوا اور سورج کی روشنی زمین پہ نہیں آنے لگی، اتنی دیر تک آپ کھڑے ہمیں نماز پڑھاتے رہے۔ اور احادیث میں لکھا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جو زیادہ مستند اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں اس بات کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں 2 رکوع کیے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرات فرمائی، پھر رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پھر قرآن پاک کی قرات فرمائی، پھر دوسرا رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر پھر سجدے میں گئے، اور اسی انداز سے آپ نے دوسری رکعت پڑھائی۔ تو چونکہ عرب کا ملک گرم ہے اور دن کے وقت سورج کو گرہن لگا
تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اس میں اتنی گریہ ازاری تھی کہ کئی صحابہ وہ بے ہوش ہو گئے، انہیں ہوش دلانے کے لیے ان پہ پانی ڈالا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ سورج کو گرہن لگا یا چاند کو گرہن لگا تو فوراً مسجدوں میں آؤ اور نماز پڑھو۔ جو چاند کو گرہن ہے وہ کہتے ہیں کہ سال میں 4 بار لگ جاتا ہے، ہر سال دوران سال چاند کو 4 بار گرہن لگ جاتا ہے، مگر چونکہ رات کو گرہن لگتا ہے اور رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ حدیث میں مجھے کوئی ایسی مستند کتابوں میں نہیں مل سکی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی رات کو چاند گرہن ہونے پر نماز پڑھی ہو، لیکن آپ کا حکم موجود ہے، کیونکہ اگر چاند گرہن رات کے ایسے حصے میں ہے کہ جب لوگ جاگ رہے ہیں اور وہ نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فوراً مسجدوں میں آؤ اور گرہن کی نماز پڑھو۔ لیکن اگر وہ رات کے ایسے حصے میں سو رہے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں، آج کل تو سائنس بہت ترقی پہ ہے، کئی ہفتے پہلے اخباروں میں اعلان آ جاتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو اتنے بجے گرہن شروع ہوگا اور اتنے بجے گرہن ختم ہوگا۔ تو اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن احادیث میں مجھے کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ارشاد مل سکا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جو لوگ چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز باجماعت میں کسی سبب سے شریک نہ ہو سکے ہوں وہ اپنی علیحدہ تنہا گرہن کی نماز پڑھیں۔ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی۔ البتہ فقہا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شخص جماعت کے ساتھ گرہن کی نماز نہیں پڑھ سکا وہ تنہا علیحدہ اپنی نماز پڑھے۔ نہ ہی چاند گرہن کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسی حدیث مل سکی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اگر رات کو چاند گرہن لگ گیا اور کسی کو پتہ لگ گیا اگلے دن یا وہ نہیں نماز پڑھ سکا تو اگلے دن وہ نوافل پڑھے، ایسے مجھے کوئی نہیں مل سکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں چاند کو گرہن لگا، جو بڑا مشہور نشان ہے 1894 میں 21 مارچ کو گرہن لگا رات کو 6:30 بجے سے 8:30 بجے تک۔ تو قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور قادیان میں موجود دیگر صحابہ نے چاند گرہن کی نماز پڑھی، اور سورج کو گرہن لگا اسی رمضان کے مہینے میں 6 اپریل 1894 کو صبح 7:30 بجے سے 10 بجے تک، کوئی 2.5 گھنٹے۔ تو وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جو قادیان میں صحابہ موجود تھے انہوں نے نماز پڑھی۔ باقی مجھے کوئی ایسی علیحدہ احادیث میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکی کہ گرہن کی نماز میں فلاں سورت پڑھی جائے یا فلاں آیات پڑھی جائیں یا فلاں دعا مانگی جائے۔ عمومی ہدایت یہ ہے کہ جب چاند گرہن لگے تو فوراً مسجدوں میں آؤ، نماز پڑھو، ذکر الہی کرو، خدا کے حضور دعائیں کرو، استغفار کرو، صدقہ و خیرات دو بعد میں، اور غلاموں کو آزاد کرو۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ زیر صاحب اگلا سوال یہ ہمارے پاس انم تحسین صاحبہ ترگڑی گجرانوالہ سے موصول ہوا ہے ہمیں۔ وہ کہتی ہیں کہ امتحان میں پیپر دیتے ہوئے ظہر اور عصر کی نمازیں رہ جاتی ہیں، کیا ان نمازوں کو ہم مغرب کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نمازوں کی جو پابندی کی، ہدایات کی، نمازوں کی ادائیگی کا جو حکم ارشاد فرمایا، تو اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ ایسا فرض ہے جو مومنوں پر اپنے وقت پر ادا کرنا ان پہ واجب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ احادیث میں بھی آتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ حضور بہترین عمل کون سا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند عمل ہے۔
اس لیے پہلی اور بنیادی بات تو یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک بعض مجبوریوں کا تعلق ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہمیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کرنے کی سنت کا بھی اجرا فرمایا، اور بعض اوقات سفر کے لیے جانا یا کوئی اور ایسی مجبوری جس کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع خود بھی کیا اور یہ سنت جاری فرمائی، اور دونوں طریق سے حضور نے یہ نمازیں جمع کی ہیں، جسے جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کسی سفر کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو بعض اوقات حضور ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لیتے تھے، جمع تقدیم جسے کہتے ہیں، کہ ظہر کی نماز کے وقت نماز ظہر اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد حضور سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ اور بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور اسی دوران ظہر کا وقت آتا تھا، لیکن حضور پھر اس ظہر کو عصر کے ساتھ جہاں پہ پڑاؤ ہوتا تھا منزل کرتے تھے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر عصر کے ساتھ ظہر کو ملا کے پڑھ لیتے تھے، اور اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ملتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پیپر کے دوران دونوں نمازیں نکل جائیں، تو غالباً پیپر تو 3 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور عموماً ایسے جہاں سے خاص طور پہ یہ ترگڑی سے آیا ہے تو پاکستان میں تو کوئی بھی ایسا موسم نہیں آتا کہ اس میں 3 گھنٹوں میں وہ ایسا وقت آئے کہ وہ نماز پڑھ ہی نہ سکے، تو اس کے لیے بہترین وہی طریق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر پیپر دوسرے ٹائم ہے تو پھر ظہر کے ساتھ عصر کو پڑھ کے چلے جانا چاہیے اور آرام سے وہاں پہ پیپر کیا جائے اور مغرب تک واپس آ جائے، اور اگر پیپر پہلے وقت میں ہے تو پھر ظہر کو عصر کے ساتھ جمع تاخیر کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ظہر عصر دونوں ہی فوت ہو جائیں اور مغرب کے ساتھ انہیں پڑھا جائے، تو مجھے ایسی کوئی اس طرح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نہیں ملا کہ حضور نے اس کی اجازت دی ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر کسی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل فرصت نہیں ملی اور حضور ظہر عصر ادا نہیں کر سکے، اور بالکل اخیر پہ جا کے اس کا وقت ملا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی یہ وضاحت فرمائی ہے کہ حضور نے ان نمازوں کو آخری وقت میں ادا کیا تھا، تو اس لیے کہیں پہ مستند احادیث میں ایسی نہیں کوئی روایت ملتی کہ حضور نے مغرب کے ساتھ انہیں ادا کیا ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اس سے اگر کسی وقت کسی ایسی مجبوری کی بنا پہ کوئی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ اسے وقت ہی نہیں ملا، تو وہ پھر اس کو جو ہی وہ مجبوری ختم ہو، ایسی مجبوری جس میں اسے ہر چیز کا بھول گیا، ہر چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکا، تو پھر جب اسے موقع ملتا ہے اس وقت اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ہاں ایک ضرور ہے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس میں سہولت ضرورت فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہے نماز سے، تو پھر اس کا یہی ہے کہ جو ہی اسے یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے، یا جو ہی وہ جاگے اس کی نیند سے اٹھے اسی وقت اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ گویا ان ہر 2 صورتوں میں جو ہی اسے یاد آ جائے تو پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح جب وہ جاگ سے اٹھے تو نیند سے اٹھے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نمازوں کی ادائیگی کرے۔ تو یہی ایک صورت ہے، اگر تو ایسی مجبوری ہے پیپر کی کہ اس میں اسے ہر چیز وہ کر ہی نہیں سکتا تو پھر ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کی ہے کہ وہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر سے اگر وہ فائدہ اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو بڑی آسانی سے اس پہ عمل کر سکتا ہے، اور برکت بھی اسی میں ملتی ہے۔ اگر پیپر کے لیے بھی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کیے بغیر تو بندہ کہیں بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال پوچھنے سے پہلے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بعض جو ہمارے ناظرین نے سوالات پوچھے ہیں ان کے متعلق میں کچھ وضاحت کر دوں گا۔ اعجاز احمد شاہ صاحب نے ای میل ہمیں بھجوائی تھی گراسگو جرمنی سے، پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے دعائیں دی ہیں پوری ٹیم کو اور کامیابی کے لیے، شکریہ جی، جزاکم اللہ۔
سوالات کے متعلق یہ عرض ہے کہ آپ کے سالگرہ والے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، امید ہے آپ نے وہ پروگرام دیکھ لیا ہوگا۔ باقی جو آپ نے 2 سوالات رمضان یا روزے سے متعلقہ پوچھے ہیں، اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں اگست کے مہینے میں ہمارے جو پروگرام ہیں فقہ مسائل کے وہ لائیو تھے، اور سارے جو رمضان کے مسائل ہیں وہی اس میں ڈسکس کیے گئے تھے، اور آپ کے یہ سوالات جو ہیں وہ بھی ان پروگراموں میں شامل تھے، آپ کی طرف سے نہیں تو کسی اور کی طرف سے، لیکن نفس مضمون جو ہے وہ ان میں شامل تھا۔ اور وہ سارے جو پروگرام ہیں وہ بھی www.alislam.org/fiqh پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے۔ اگلا سوال جو ہے وہ حارث محمود صاحب جامعہ احمدیہ ربوہ سے انہوں نے بھجوایا۔ مکرم مبشرہ کالم صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کالم صاحب انہوں نے پوچھا کہ گورنمنٹ نے جو پرائز بانڈ یا لاٹری نکالی ہوتی ہے کیا وہ بھی سود میں آتی ہے؟ بات یہ ہے کہ پرائز بانڈز جو حکومت نے جاری کیے ہیں اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ ایک قسم کے کرنسی نوٹ کے متبادل ہوتا ہے، اور اگر انعام نکل آئے تو ٹھیک، اگر انعام نہ نکلے تو اس کے وہ پرائز بانڈ کی جو رقم ہے وہ ضائع نہیں جاتی، اس کی رقم محفوظ ہوتی ہے۔ تو اس طرح پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی اور اس پہ قرعہ اندازی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا انعام نہ تو سود کی ذیل میں آتا ہے نہ جوئے کی ذیل میں آتا ہے، اس لیے وہ جائز ہے۔ لیکن لاٹری میں شکل یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ لاٹری خریدی ہے ٹکٹ کی شکل میں یا جو بھی صورت ہو، تو اگر تو انعام نکل آیا تو ٹھیک، ورنہ وہ رقم جو لاٹری کی ٹکٹ خریدنے پہ ہم نے دی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی، تو یہ جوئے کی ذیل میں آتی ہے، اس لیے لاٹری جوا ہونے کی بنا پر ناجائز ہے۔ باقی یہ بات کہ حکومت دے، بات یہ ہے کہ جو ناجائز مال ہے، جو ناجائز کام ہے، خلاف شریعت ہے، وہ خواہ فرد کرے یا ادارہ کرے یا حکومت کرے، اس سے تو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب آخری کچھ منٹ ہیں پروگرام کے، مبارک احمد صاحب نے یونان سے ہمیں سوالات بھجوائے تھے، ان کے سوالات میں ایک سوال تو رمضان کے متعلق تھا۔ رمضان کے بارے میں نے ابھی عرض کیا ہے مبارک صاحب کہ اگست کے مہینے میں جو ہمارے پروگرام تھے 30، 31، 32، 33، 34 جو نمبر پروگرام ہیں ویب سائٹ پر جو موجود ہیں، ان میں یہ سوالات ہم نے سارے جو ہیں ایڈریس کیا تھا ان کو، اور ان کے جواب وہاں پر موجود ہیں، وہ وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا ہے وہ میں ابھی زہیر صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ زہیر صاحب کہتے ہیں اگر مسجد میں نماز جنازہ غائب ادا کی جا رہی ہو اور عورتیں بھی موجود ہوں تو کیا ان کو نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ بات یہ ہے نہیں، منع نہیں ہے۔ وہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت ام عطیہ کی ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی ہم پہ کوئی سختی نہیں کی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک عورت کو اس جنازے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، تو حضرت عمر نے اس خاتون پہ سختی کرنا چاہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو اس کو، اس وقت غم کی کیفیت ہے، درد کی کیفیت ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، دل غمگین ہے، تو نہ سختی کرو۔ تو اصل حکم یہ ہے کہ عموماً عورتوں کو جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اور جہاں تک ایسی صورت ہے کہ کسی مسجد میں نماز جنازہ یا جنازہ حاضر ہو رہا ہو یا غائب ہو رہا ہو، تو اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ جمعے کے موقع پہ یا کسی ایسی نماز کے موقع پہ جس میں عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، بعض مساجد میں عورتیں بھی آتی ہیں نمازوں پہ، تو اس میں اگر عورتیں شامل ہو جاتی ہیں اپنی جگہ پر الگ انتظام کے تحت اسی جگہ میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔
حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پہ بڑی خوبصورت روشنی ڈالی تھی اور اس کی تشریح فرمائی تھی ان احادیث کی. حضور نے فرمایا کہ اصل میں خواتین کو اس لیے قبرستان جانے سے، جنازے کے ساتھ جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ ان کے دل نسبتاً نرم ہوتے ہیں اور غم کی کیفیت ان پہ اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں بعض اوقات رہتی. اس لیے ان کو یہ منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے خود اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اسی طرح تدفین کے موقع پہ بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں، مردے کو جب لحد میں اتارا جا رہا ہوتا ہے یا قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک بڑی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان اپنے آخرت کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایک اپنے پیارے کو زمین میں دفن کرنا بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے. تو اس وقت ایسی کیفیت میں ان خواتین کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. خصوصاً حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایسی خواتین جو مثال کے طور پہ ایشیا وغیرہ کی رہنے والی ہیں، جن میں تعلقات اپنے عزیزوں کے ساتھ بہت گہرے ہوتے ہیں، تو اس میں اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہے کہ اس میں روکا گیا ہے. ورنہ نماز جنازہ اگر کسی جگہ ہو رہا ہو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی، ہم تو ربوہ کا ہی بتا سکتے ہیں، قادیان جو پرانے بزرگ ہیں وہ قادیان کا بھی بتا سکتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ میں بعض نماز جنازہ غائب یا حاضر وہ مسجد اقصیٰ میں ہوتے تھے. خلیفۃ المسیح بھی پڑھایا کرتے تھے اور ان کی ہجرت کے بعد دوسرے ائمہ بھی پڑھاتے رہے. تو وہاں پہ جو خواتین اوپر گیلری پہ موجود ہوتی تھیں یا سائیڈ والی جگہ پہ موجود ہوتی تھی، وہ اس میں شامل ہو جاتی تھی، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں وہ پڑھ سکتی ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اس میں تھوڑا سا ناپسند کیا گیا ہے کہ اسپیشل جنازے کے لیے وہ آئیں، اور جنازے کے ساتھ پھر جانا جو ہے وہ منع ہے. اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے، جیسے میں نے عرض کیا، اس میں حضرت صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی خواتین جنازے کے ساتھ قبرستان نہیں آیا کرتی تھی. تو یہ ایک صورت ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی اسی چیز کی ممانعت ہے کہ جنازے کو فالو کرنا جو ہے قبرستان تک، ورنہ نماز پڑھنے کی ممانعت جو ہے وہ کسی جگہ بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرنے سے منع کیا گیا ہو. ابھی ہمارے پاس وقت تھوڑا سا، اس میں یہ ان کو بتا سکتا ہوں. رشیدہ کافی صاحبہ ہیں، انہوں نے ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھا تھا کہ روزہ رکھ کر ہومیوپیتھک ڈراپس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. جی یہ ظاہری بات ہے، یقیناً بات ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. ایک تو اگر اتنے مریض ہیں تو ایسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ کوئی چیز اگر آپ نے کھائی ہے یا پی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. باقی آپ نے پوچھا تھا کہ نفل نماز 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے. وہ 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، استاد المکرم مشرف کالم صاحب فرما رہے تھے کہ 4 رکعت 8 رکعت بھی مسلسل جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے ان سوالات کو ہم نے مختصر طور پر شامل کر لیا ہے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سوالات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.